بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ہم دنیا بھر کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا انسان واقعی ترقی کر رہا ہے یا صرف تباہی کو زیادہ جدید بنا رہا ہے۔ ہم نے خلا تک رسائی حاصل کر لی، مصنوعی ذہانت تخلیق کر لی، ایٹمی توانائی کو قابو کر لیا، مگر کیا بطور انسان ہم نے اپنی طاقت کو قابو کرنا سیکھا؟ آج جب مشرق وسطیٰ بارود کی بو سے بھرا ہوا ہے، خلیج کے پانیوں میں جنگی جہازوں کی پرچھائیاں لرز رہی ہیں، تو مسئلہ یہاں پر صرف ایران، امریکہ یا اسرائیل کا نہیں رہ جاتا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ دنیا کس سمت بڑھ رہی ہے۔ حالیہ کشیدگی میں امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف براہ راست کارروائیاں ہوئیں، اور اس کے جواب میں ایران کی جانب سے خلیجی خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا اس بات کی علامت ہے کہ طاقت کا توازن اب سفارتی میز پر طے نہیں ہو رہا، بلکہ عسکری پیغام رسانی کے ذریعے طے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ قیادت کی سطح پر ڈونلڈ ٹرمپ، بنجامن نیتنیاہو اور مسعود پزشکیان جیسے رہنما اپنے قومی بیانیے کے تحت فیصلے کر رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان فیصلوں کی بازگشت سرحدوں سے کہیں آگے تک سنائی دے رہی ہے، اور یہ محض اب دو ریاستوں کا تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ صورتحال ایک عالمی نظام کی تشکیل نو کا مرحلہ ہے۔ آج کے دور کی جنگ صرف میدان کارزار میں نہیں لڑی جاتی، یہ جنگ معیشت میں لڑی جاتی ہے پابندیوں کے ذریعے، یہ جنگ سائبر سپیس میں لڑی جاتی ہے بیانیے کے ذریعے، یہ پراکسی گروہوں کے ذریعے لڑی جاتی ہے جہاں جنگ کا اعلان کیے بغیر جنگ جاری رہتی ہے۔ اگر خلیج میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو اس کے اثرات فوری طور پر توانائی کی منڈیوں پر پڑیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستیں ایک نازک توازن قائم رکھنے کی کوشش کریں گی، کیونکہ ان کی سرزمین عالمی توانائی کی شہرک ہے۔ سمندری راستوں کی غیر یقینی صورتحال، تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور سرمایہ کاری کے خدشات صرف ایک خطے کو نہیں بلکہ عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں پاکستان اور افغانستان کی، تو پاکستان اور افغانستان تو پہلے ہی داخلی عدم استحکام اور دہشت گردی کے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، تو ایسے ماحول میں کسی بھی علاقائی جنگ کا پھیلاؤ بہت ساری پیچیدگیوں میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ شاید یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، مگر موجودہ صورتحال کے مطابق یہ کہنا فی الحال کے لیے ایکوریٹ نہیں ہوگا کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہے، مگر یہ ایک نئے سرد تصادم کا آغاز ضرور ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں مکمل عالمی جنگ تو نہ ہو مگر مسلسل علاقائی جنگیں، پراکسی تنازعات اور سفارتی کشیدگی معمول بن جائیں۔ چین اور روس جیسے طاقتور ممالک براہ راست مداخلت سے گریز کرتے ہوئے اس صورتحال سے اسٹریٹجک فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اقوام متحدہ کی بات کریں تو وہ جنگ بندی کی اپیلیں تو کرے گی، مگر عملی اثر پذیری محدود نظر آئے گی۔ دنیا آہستہ آہستہ بلاکس میں تقسیم ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ اصل بحران صرف جغرافی کا نہیں، اخلاقیات کا ہے۔ ہم نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے، مگر ایٹمی ذمہ داری کا شعور کتنا پیدا کیا؟ ہم نے ڈرون ٹیکنالوجی ایجاد کر لی، مگر کیا ہم نے یہ طے کیا کہ طاقت کے استعمال کی حد کیا ہے؟ مصنوعی ذہانت نے جنگ کو مزید خودکار تو بنا دیا ہے، مگر انسانیت اب بھی جذباتی، سیاسی اور طاقت کے نشے میں فیصلے کرتی ہے۔ ہر ریاست اپنے تحفظ کے نام پر اسلحہ بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اور یہی مسابقت اجتماعی عدم تحفظ کو جنم دے رہی ہے۔ سیکیورٹی ڈائلما کی یہی منطق ہمیں ایک ایسے چکر میں ڈال دیتی ہے جہاں سب خود کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، مگر نتیجہ سب کے لیے غیر محفوظ دنیا کی صورت میں نکلتا ہے، اور تاریخ بھی ہمیں اس چیز کا سبق دیتی ہے۔ قومیں جب مکمل تصادم کے دہانے پر پہنچتی ہیں تو اکثر سفارت کاری کی طرف چل پڑتی ہیں، کیونکہ مکمل جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہوتی۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد بھی عالمی نظام نے خود کو نئے اصولوں پر منظم کیا تھا، اور آج بھی دنیا ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ یا تو طاقت کی سیاست ہمیں مستقل خوف، معاشی عدم استحکام اور پراکسی جنگوں کے دور میں لے جائے گی، یا عالمی قیادت یہ تسلیم کرے گی کہ باہمی انحصار کے اس دور میں جنگ کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ تمام ممالک کی ہار ہوتی ہے۔
انسانی ترقی کی اصل کامیابی ہتھیاروں کی جدت میں نہیں بلکہ اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ انسانی جان قیمتی ہوتی ہے، اور اس شعور میں ہے کہ طاقت کا استعمال آخری راستہ ہونا چاہیے، پہلا نہیں۔ اگر یہ شعور بیدار ہو جاتا ہے تو ترقی انسان کو محفوظ بنا سکتی ہے، اگر نہیں ہوتا تو واقعی انسان کی ترقی کا عروج اس کی اپنی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ سوال ابھی بھی باقی ہے، کیا ہم طاقت کے ساتھ حکمت بھی سیکھ پائیں گے؟